يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأيضا قال في موضع آخر يوصيكم الله في أولادكم. وأيضا قال في موضع آخر أن اشكر لي ولوالديك. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کبھی ہم نے اور آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر کے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت اور پیدائش پر کتنی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمارے پیدائش کے وقت ماں پر کیا گزری، درد ذہن اسے کس قدر تڑپایا، خوشی خوشی تمام محبتوں تمام مصیبتوں کو جھیل کر کے ہمیں اور آپ کو آغوش محبت میں لے کر کے پالا ہے، حتیٰ کہ اپنے خون و جگر کو دودھ کی شکل میں ہمارے اور آپ کے حلق کے نیچے اپنے خون کو اتار دیا ہے۔ فرق یہ ہوتا کہ وہ سفیدیوں کے اندر بدلا ہوا ہوتا ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرتا ہم اور آپ اپنے والدین کے احسانات کو بھلا دیتے ہیں۔ تھوڑی سی طاقت ہمارے اور آپ کے بازو کے اندر آ جاتی ہے تو اس طاقت کو اپنے والدین پر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے اور آپ نے اپنے والدین کے احسانات کو بھلایا ہے، لیکن یاد رکھو رب حقیقی نے جو تمام جہانوں اور آسمانوں کا رب ہے اس نے نہیں بھلایا۔ اس نے یہ حکم دیا ان اشکر لی ولوالدیک، میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ حکم دے کر کے اللہ رب العزت نے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا رب العزت کے نزدیک وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے مستحب وقت میں ادا کرنا۔ پھر اس آدمی نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو یا اس کو ضائع کر دو۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی اگر آپ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو آپ کے لیے جنت میں لے کر جانے والے بن جائیں گے، اور اگر آپ ان کی نافرمانی کریں گے تو آپ جہنم میں جانے والے بن جائیں گے۔ پھر محترم بزرگوں اور دوستو، ایک اور روایت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جہنم کی وعید اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہو؟ غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ، ہاں اگرچہ ظلم کیا ہو، ہاں اگرچہ ظلم کیا ہو، ہاں اگرچہ ظلم کیا ہو، اولاد پر کوئی حق نہیں بنتا کہ اپنے ماں باپ سے انتقام لے، اولاد پر کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدلہ لے۔ ذرا سوچئے مسلمانوں، ہم کس دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں؟
ہمارا اور آپ کا اپنے والدین کے ساتھ کون سا رویہ رہتا ہے؟ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اولاد شفقت و محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھتی ہے تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے تب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے تب بھی اس کو یہی ثواب ملتا رہے گا۔ بے شک بزرگوں کا یہ مقولہ ہے کہ اگر علم چاہتے ہو تو استاذ کی خدمت کرو، اور اگر دولت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ کوئی شام ایسی نہیں گزرے گی کہ آپ بھوکے سو جائیں، کوئی شام ایسی نہیں گزرے گی کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ بھوکے سو جائیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہر گناہ کے سزا کو جس کے لیے چاہیں گے قیامت تک کے لیے مؤخر فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس گناہ کی سزا کو دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ اور آپ حضرات مجھ سے زیادہ دنیا دیکھنے والے ہیں، آپ حضرات نے ہم سے کہیں زیادہ دنیا کو دیکھا ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، تجربہ شاہد ہے کہ جس نے بھی اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، جس نے بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہے، جس نے بھی اپنے والدین کے ساتھ غلط رویات کو اختیار کیا ہے، ان کی اولاد نے اس کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اس لیے کہ کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ میں نہیں کہتا۔ میرے محترم بھائی دوستو، یاد رکھیے آج ہم اور آپ تھوڑی سی طاقت آ گئی تو اس طاقت کو کسی اور پر نہ استعمال کر کے، جہاں استعمال کرنے کی جگہ تھی اس جگہ پہ نہ استعمال کر کے ہم اور آپ اس طاقت کو اپنے والدین پہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، ذرا غور کریے، سوچئے کہ جب ہم اور آپ چھوٹے سے تھے، چلنے سے عاجز و قاصر تھے، میرے محترم بھائی دوستو، ہمارے وہ ماں باپ جب ہم بیمار ہو جاتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ طبیعت ہماری نہیں خراب ہے، اس بوڑھے ماں باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ رات رات وہ جاگتے تھے، بے چین رہا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، گویا کہ ان کو معلوم رہتا تھا، حتیٰ کہ ان کو معلوم ہے کہ موت ہر کسی کو آنی ہے، لیکن پھر بھی وہ بے چین رہا کرتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، راتوں میں ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ ماں کے بارے میں ذرا سوچئے کہ آج ہم اور آپ اس بوڑھی ماں کو گھر سے دھکا دے کر کے نکالتے ہیں جس ماں نے 2 سال کا دودھ پلایا ہے۔ جب ہم اور آپ بستر پر پیشاب اور پاخانہ کر دیا کرتے تھے تو بیچاری ماں اس پیشاب میں خود سو جایا کرتی تھی، ہمیں اور آپ کو سوکھے بستروں میں سلا دیا کرتی تھی۔ کیا ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ اس بیچاری بوڑھی ماں کے ساتھ ان کے احسانات کا یہ بدلہ دیں کہ ان کو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے دھکا دے کر کے ان کی ہی گھروں سے باہر نکال دیں؟ میرے بھائی، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ جس ہم بوڑھے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گھر سے دھکا دے کر کے باہر نکال دیتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ باپ اگر ممبئی کے لیے 3 دن کا سفر کیا ہے تو اپنے پیٹ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے پیٹ کے لیے وہ سفر کیا ہے۔
وہ باپ اگر 7 سمندر پار کر کے سعودی عربیہ کا سفر کیا ہے تو اپنے پیٹ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے پیٹ کے لیے سفر کیا ہے۔ اگر بات صرف اور صرف اس کے پیٹ کی ہوتی تو بیچارہ نمک اور روٹی پر بھی گزارا کر لیتا، لیکن کبھی اپنے گھر دوار کو، کبھی اپنے بیوی اور اہل و عیال کو، اپنے گاؤں کو اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے 7 سمندر پار جانے کی وہ جرات نہ کرتا، کبھی وہ 3 دن کا سفر ممبئی کے لیے نہ کرتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ اس باپ کو دھکا دے کر کے گھر سے نکالتے ہیں جس باپ نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ قربانی پیش کی ہے، اتنی ساری مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہے۔ میرے مائیو، ذرا سوچئے کہ ہم اور آپ کس دھانے پہ کھڑے ہیں، ہمارا اور آپ کا اپنے والدین کے ساتھ کون سا رویہ رہتا ہے، ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ کون سا سلوک اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جیسا کہ بھی میں نے بیچ میں کہا ہے، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ پرانی ریت اور رواج چلی آ رہی ہے۔ خطبات اسلم میں لکھا ہوا ہے کہ مراد آباد کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو جوتے سے مارتے ہوئے ایک کنویں تک لے کر کے جاتا ہے۔ جب وہ باپ کنویں تک پہنچتا ہے تو رو کر کے کہنے لگا، بیٹے اس میں غلطی تمہاری نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، اس لیے کہ میں بھی اپنے باپ کو جوتے سے مارتے ہوئے اس کنویں تک لے کر کے آیا تھا۔ یاد رکھو، جو رویہ ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ اختیار کریں گے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اس سے کہیں زیادہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے گی۔ میرے محترم بھائی دوستو، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 4 سے 5 منٹ انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیے، جن کی اولاد جن کے ساتھ بدسلوکیاں کرتی ہے، وہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاءاللہ 100 میں کوئی ایک ہوتا ہے کہ وہ بچہ گڑبڑ نکل جائے، ورنہ یہ ماں باپ کی کمی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی کمی کی وجہ سے وہ بچہ غلط تربیتوں میں، غلط سنگتوں میں وہ ڈھلتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ، ہمارے اور آپ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ وہ بدسلوکی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے اس کو اسی سانچے کے اندر ڈھال دیا ہے۔ لہذا یہ پیغام ہے آپ کو، یہ میسج دے رہا ہوں میں آپ حضرات کو، اس کو دور دور تک شیئر کریے، اس کو دور دور تک پہنچائیے کہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنے اولاد کو اچھی سنگتوں میں ڈھالیں، اس لیے کہ اگر دھاگے پر محنت کی جائے تو وہ شاہانہ لباس بن جاتا ہے، اگر موتی پروئے جائیں تو وہ حسینوں کے گلے کا ہار بن جاتا ہے، اگر افراد پر محنت کی جائے، بچوں پر محنت کی جائے تو حافظ و قاری بنتے ہیں، علماء دین بنتے ہیں، مفسر قرآن بنتے ہیں، مبلغ قرآن بنتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر دریا سے رسنے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو سیلاب بلا بن جاتا ہے۔ آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری کو نہ بجھائی جائے تو پورے خرمن کو جلا کر بھسم کر دینے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ گجیڑی بھگیڑی شرابی اور قاتل غارت گر بنیں گے، وہ ہیروئنچی بنیں گے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ میسج پھر بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو شیئر کریے گا دور دور تک، کہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنے اولاد کو اچھی سنگتوں میں ڈھالیں۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ختم کرنے سے پہلے کچھ الفاظ کہتا ہوں۔ اللہ کا رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کا رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔